حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت۔ بہت زمانے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ وہ اللہ کو بھول گئے، آپس میں لڑتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرے دشمن بادشاہوں کو مسلط کر دیا جو ان پر ظلم کرتے تھے اور ان کی زمینیں چھین لیتے۔ انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک دشمن بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت ایک بہت طاقتور، اونچا، لمبا اور سخت دل انسان تھا۔ اس کا جسم لوہے کی زرہ میں ڈھکا ہوتا تھا۔ اس کے لشکر میں ہزاروں لوگ تھے جن کے پاس تلواریں اور بہت سارے ہتھیار وغیرہ تھے۔ جالوت ہر جگہ لوگوں کو ڈراتا، ان پر حملہ کرتا اور ان کی زمینیں چھین لیتا۔ بنی اسرائیل کے لوگ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے نبی کے پاس جا کر کہا، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑ سکیں۔ نبی نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں جنگ کا حکم دے دیا تو کیا تم لڑو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم تو بہت تکلیف میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نیک، بہادر اور سیدھے راستے پر چلنے والے شخص کو بادشاہ بنایا جس کا نام تھا طالوت۔ لیکن جب لوگوں نے طالوت کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو نہ مالدار ہے، نہ کسی بڑے خاندان سے ہے، ہم اس کو کیسے بادشاہ بنائیں؟ نبی نے فرمایا، اللہ نے طالوت کو تم پر چن لیا ہے، اسے اللہ نے علم اور طاقت دونوں دی ہیں اور اللہ جسے چاہے بادشاہ بناتا ہے۔ لوگوں نے منع کیا تو اللہ نے ان کو یہ نشانی دکھائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص صندوق جس میں ان کے عصا، کچھ تبرکات اور سکون کا سامان تھا، وہ طالوت کے پاس واپس آ گیا۔ تو اس نشانی کو دیکھ کر سب نے مان لیا کہ طالوت اللہ کی طرف سے بنایا گیا سچا بادشاہ ہے۔ طالوت نے ایک فوج تیار کی اور جالوت سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جگہ وہ ایک دریا پر پہنچے۔ طالوت نے اپنی فوج سے کہا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جو اس دریا سے صرف ایک گھونٹ پانی پیے گا وہ میرے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن جو زیادہ پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اس حکم کی نافرمانی کی اور خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ صرف کچھ لوگ جو سچے ایمان والے تھے وہی پیچھے رہ گئے۔ اب جالوت کا لشکر سامنے تھا، بہت بڑا اور خطرناک، لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ چکی ہیں۔ طالوت کی فوج میں ایک نوجوان تھے جو نہایت کمزور اور بیمار تھے۔ ان کا نام داؤد علیہ السلام ہے۔ اس وقت وہ نبی نہیں بنے تھے، صرف ایک نوجوان مجاہد تھے۔ جب جالوت نے لڑائی کے میدان میں لوگوں کو بلایا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، تو داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ ان کے پاس نہ تلوار تھی نہ ڈھال، صرف ایک غلیل تھی، یعنی ایک رسی یا چمڑے کی بنی ہوئی کوئی چیز تھی جس سے وہ پتھر پھینکا کرتے تھے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، جب داؤد علیہ السلام میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں 3 پتھر ان سے بات کرنے لگے اور آواز دی، داؤد، ہمیں اٹھا لو، ہم تمہارے کام آئیں گے، ہم اللہ کے حکم سے جالوت کو مارنے والے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے ان 3 پتھروں کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ کا نام لے کر پہلا پتھر گلیل میں رکھا اور پوری طاقت سے چلایا۔ وہ پتھر سیدھا جالوت کی پیشانی پر لگا اور وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ جالوت کی موت سے اس کا پورا لشکر گھبرا گیا اور بھاگ گیا۔ طالوت کی فوج کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور داؤد علیہ السلام کو سب نے بہت عزت دی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی۔ اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی۔ جب آپ زبور پڑھتے تو پرندے، پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ تو بچوں،
اس اسٹوری سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ پر یقین رکھنے والے کمزور نہیں ہوتے بلکہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ اللہ کے احکامات پر چلنے سے ہی کامیابی ملتی ہے، اور سچا ایمان، بہادری اور دعا ظاہری طاقت سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ہمیشہ نیکی، صبر اور سچائی کے ساتھ رہو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔